ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، بسا اوقات بڑی مشکل ہوتی ہے کہ بڑی خبر کیسے تلاش کیا جائے۔ دیکھیے، آج اخبارات دیکھیے آپ، میرے سامنے کئی اخبارات رکھے ہوئے ہیں۔ کسی کی بڑی خبر ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوتی، کسی نے کسی کو ترجیح دی، کسی نے کسی کو ترجیح، اس لیے کہ کل کوئی بڑا واقعہ تو نہیں رونما نہیں ہوا ہے، کوئی بڑی سیاسی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہوئی، کوئی بڑی خوشی کی خبر بھی تو نہیں ہوئی۔ اس لیے چیدہ چیدہ خبریں ہیں، تو ہمیں بھی چیدہ چیدہ طور پر اس کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں گے آج، جیسا کہتے ہیں نا، طوفان گزرنے کے بعد غبار بہت دیر تک رہتا ہے، کارواں گزر گیا غبار دیکھتے رہے۔ تو یہ حالت بہار کی ہے۔ ایک طوفان، ایک قافلہ گزر چکا ہے، اب اس کا گرد و غبار، اس پر باتیں ہو رہی ہیں۔ ناکامی کیوں ہوئی، کامیابی کیوں ہوئی، کیا ہوئی، انالیسس کی خبر ہے۔ دوسرا، کشمیری بس شک کا دائرہ ہو جاتا ہے، ثبوت ہو نہیں ہو فی الوقت تو الزام ہو جاتا ہے، میڈیا میں چل جاتا ہے پوری طریقے سے، اور اس کے بعد میڈیا ٹرائل پہلے ہوتا ہے اور بعد میں قانونی ٹرائل بعد میں ہوتا ہے، پہلے میڈیا ٹرائل ہوتا ہے۔ تو ایک کشمیر کے حوالے سے کیا معاملہ ہے؟ ریڈ فورٹ یعنی لال قلعے کے پاس جو گزشتہ 10 نومبر کی شام جو کچھ ہوا، اس کا فالو اپ کیا ہوا ہے اور اس پر کشمیر میں کیا رد عمل ہے، یہ خبر ہے۔ غزہ کی صورتحال ہے وہ بھی ہے، اور کیسے سردی کا موسم، جاڑے کہتے ہیں نا، گلابی جاڑے، تو یہ کیا ہوتے ہیں گلابی جاڑے اور اس کا کیا معاملہ ہے، اور خلیج میں کیوں بارش کے لیے دعائیں کیوں ہو رہی ہیں، وہ بھی خبر ہے۔ اور پارلیمنٹ کا اجلاس یعنی سرما اجلاس میں کیا باتیں ہوں گی، وہ ہے تلنگانہ میں آج کابینہ کا اجلاس ہے، اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ اور فیوچر سٹی، حیدرآباد میں ایک فیوچر سٹی کے نام سے ایک بہت بڑے علاقے کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کے بارے میں آج کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ پاکستان افغانستان کے درمیان معاملات اب کدھر جانے والے ہیں، یہ بھی صورتحال ہے۔ اور پھر روس یوکرین تو مستقل وہ تو ہے، اس پر بھی ہم کوشش کریں گے، اس پر بھی ہم کچھ بات کریں گے، اور دیگر خبریں بھی ہیں اس پر۔ ناظرین، آپ سے کچھ گفتگو ہوگی۔ ناظرین، آج معاف کیجیے گا، پیر کا دن ہے، جمادی الاول کی 25 تاریخ ہے اور 17 نومبر۔ چلتے ہیں بہار میں سیاسی طوفان تو ہی ہے، لیکن سیاسی خاندان کا طوفان وہ بھی نمایاں ہو گیا۔ اب دیکھیے، لالو پرساد کو شاید اپنے ہی خاندان پر کنٹرول نہیں رہا، تو میں جو سیاسی گرد و غبار ہے اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے دیکھیے اس کو کیوں ہائلائٹ کیا گیا۔ ہر ایک خاندان کی نجی زندگی ہے، لیکن کس طرح ہمارا میڈیا آزاد ہے۔ اور ویسے بھی کل نیشنل پریس ڈے منایا گیا، پورے ہندوستان میں منایا گیا، تو کیسے صحافت یعنی میڈیا، اس کی کیسی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور اس کا دن بھی منایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اب جیسا کہ یوم خواتین منایا جاتا ہے، خواتین کے ہر دن بے عزتی ہوتی رہتی ہے، لیکن یوم خواتین تو منایا جاتا ہے ایک دن کے لیے بس، کم از کم، اور اس دن بھی کوئی سدھار نہیں ہوتا خالی۔ تو خیر، تو اب یہ خبر کیوں آئی، اب ان کی بیٹیاں کس طریقے سے، اب آپ دیکھیے، حالانکہ ایک بیٹی روہنی آچاریہ جس نے انہیں گردہ دیا تھا اور سنگاپور میں گردے کی پیوند کاری ہوئی تھی، اب ان کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے، جب گھر میں ہی دراڑ ہو تو باہر کیا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے، باہر آدمی کتنا بھی کیوں نہ ہو، کتنا ہی پریشانی کا شکار ہو، گھر میں اس کو سکون ملنا چاہیے۔ یہ ایک فطری بات ہے، مگر گھر کی لڑائی آدمی کو شکستہ کر دیتی ہے۔ باہر کی لڑائی لڑ سکتا ہے انسان، گھر کی لڑائی نہیں لڑ سکتا ہے۔ تو یہی صورتحال ہے۔ دیکھیے، ان کی دختران، حالانکہ سب ویل آف دختران ہیں، بہترین
ان کے اسٹیٹس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک بڑے سیاسی خاندان سے ہے، اور اس طریقے سے خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اب آپ دیکھیے اس پر اب گرفت کیوں نہیں رہی؟ ویسے بھی ہر تقریباً خاندان کی یہی کیفیت ہے موجودہ حالات میں. اب کئی جو ہے بچے جو ہے جس قسم سے بگڑ رہے ہیں، اب جب بات کی جاتی ہے بچوں سے تو ان کے والدین سے جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بھائی بچہ گرفت میں ہی نہیں ہے ہمارے. اللہ بھائی پھر کیا معاملہ ہے؟ آپ ایسی گاڑی کیوں چلاتے ہو جس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے؟ ویسا خاندانی کیوں کرتے ہو؟ اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ خود خاندان کے سربراہ ہوتے ہیں. تو یہ بہار میں لالو پرساد کے جو فرزند ہیں تیجسوی یادو، جنہوں نے آر جے ڈی ایک بڑی پارٹی ہے، اس کو تو شکست تو دے دی، لیکن گھر کی جو معاملات ہو رہے ہیں وہ یہ آئینہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. کسی کے نجی معاملات پر اخبارات کس طریقے سے لکھتے ہیں. ویسے بھی سیاسی خاندانوں کے جو نجی معاملات ہیں وہ نجی نہیں رہ سکتے، عوام میں آتے ہی آتے ہیں. دیکھیے گزشتہ دنوں ایک بڑے فلم اسٹار کے بارے میں، خیر موت کی خبر وغیرہ یہ ہو سکتا ہے، ہم میڈیا کو کنسیشن کیا دیں گے؟ آزادی کی، میڈیا کی آزادی کی ہے، جو چاہے کسی کو زندے کو مردہ کر دیجیے. تو اس پہ میڈیا پہ کیوں سوال اٹھا جا رہا ہے؟ جبکہ الیکشن کمیشن دیکھیے بہار کے اندر ایس آئی آر کے نام پہ بے شمار لاکھوں افراد کو جو زندہ ہے مردہ کر دیا. ارے بھائی ایک دستوری ادارہ بھی تو کئی لوگوں کو مردہ کر دیا ہے نا، جبکہ وہ حیات میں ہے، زندہ ہیں. اب ایک میڈیا کا آدمی، ہاں غلطی سے ہوا ہوگا، ایک بڑے ایکٹر کو جو زندہ ہے تو مردہ کر دیا اس نے. تو یہ ایک ایزی گوئنگ ہے ہمارے پاس. الیکشن کمیشن قصور کرتا ہے تو نہیں وہ کچھ نہیں، وہ تو گنگا جل سے دھلاوا ہے اس کو بارے میں. تو میڈیا پہ تنقید، خیر میں یہ نہیں کہتا کہ میں میڈیا کی مدافعت کر رہا ہوں، لیکن جس طریقے سے جو ٹرولنگ ہو رہی ہے ہماری جو مودی چینلز کی، مودی چینل، گودی چینل، جو بھی بولو آپ، تو ہم بولا بھائی ٹھیک ہے، آپ الیکشن کمیشن پہ بھی یہی کرنا چاہیے نا. ایک نہیں دو نہیں 6 لاکھ لوگ مردہ ہیں اس وقت. پہلے جو 22 لاکھ تھے، 56 یعنی 65 لاکھ جو ووٹرس نکالے گئے تھے، اس میں سے 22 لاکھ کو مردہ قرار دیا تھا. وہ مردے جو ہے اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 16 لاکھ زندہ ہو گئے، پھر بھی 6 لاکھ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے. تو یہ ٹھیک، یہ حساب ہے. تو اب آتے ہیں بہار میں. بہار کے بعد آتے ہیں 12 ریاستوں میں ایس آئی آر کا عمل جو ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، یعنی مطلب شروع ہو چکا ہے، ہونا ہوا کہ کیونکہ 4 دسمبر ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. تو اب اس میں کچھ سوسائڈ بھی ہوئی ہے. کس کی سوسائڈ ہوئی ہے؟ دیکھیں 2 طرح کی سوسائڈ ہوئی ہے، تو دیکھیں گے. تو بہار میں جہاں تک ہے انالیسس کی جا رہی ہے کہ کس وجہ سے ہوا، تو دیکھیے سب لوگ مارے. میں کو ایک بہت بڑے آبزرور سے کل میری بات ہو رہی تھی، بہت ہی، تو میں نے بولا آپ کچھ، آپ کا ریئیکشن نہیں ہے، خاموش ہے آپ، کیا بات ہے بہار میں؟ خاموشی کیا ہے؟ تو کوئی عوامی نتیجہ تو نہیں ہوتا ہے نا، ورنہ پھر کیسا؟ تو چلے گی سیاست ہندوستان کی ایسی چلے گی، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ قانون کے شکنجے، دستوری اداروں کے شکنجے سب ایک کے ہاتھ میں ہو گئے. تو اب اس کے لیے تو اب یہ قانونی لڑائی، پھر الیکشن میں حصہ لے کے لڑنا، اب یہ ممکن نہیں رہا. آپ جتنا بھی الیکشن میں حصہ لے کے پورا مینڈیٹ آپ کے ساتھ کیوں نہ ہو، نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے. ہریانہ کی مثال دی، بہار کی مثال دی انہوں نے، اسے کچھ اور، لیکن اس کے 3 اور. کس طریقے سے الیکشن کمیشن نے خواتین کو 1.4 کروڑ عورتوں کے کھاتوں میں، حتیٰ کہ اعلامیہ جاری ہونے کے بعد بھی پیسے منتقل کرا دیے. 10,000 10,000 روپے رشوت سرکاری خزانے سے دی گئی. پھر اس کے علاوہ وہ پیسہ الگ ہے جو الیکشن کے اس میں ختم ہوتا ہے. یہ دوسرا ایس آئی آر کا حوالہ. اور جہاں تک تیسری جو صورتحال ہے وہ کس طریقے سے کمیونلائز کرنے کی کوشش کی گئی، خاص کر جو یعنی دلی وہ جو واقعہ ہوا دلی کا، یعنی رائے دہی سے کچھ گھنٹے پہلے کا واقعہ، اس نے کس طریقے سے سچویشن کو کمیونلائز کر دیا. اور آپ دیکھیے جس رات یہ واقعہ ہوا، پیر کی رات واقعہ ہوا، منگل کی صبح پولنگ ہونے والی تھی، اسی رات جہادی سسٹم شروع ہو گیا چینلوں پر پورا. ٹھیک ہے، وہ
جو کشمیری عمر نبی ڈار نام کے جو ہے وہ ملوث ہیں نہیں ہیں، ان کی کار تھی نہیں تھی، پھر ان کا جو بھی اس میں جل گئے، ثبوت کچھ ہے اس کا تو نہیں، میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا۔ اب وہ اس نے کمیونلائز کر دیا سچویشن کو، اور نہ صرف یہ کمیونلائز ہوا، دیکھیے اب بہار میں جیتنے کے بعد گوبھی کے پھول سے استقبال ہو رہا ہے۔ عام طور پر یعنی مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں ہر علاقے میں، کہیں گلاب ہے، کہیں موتیا ہے، کہیں کیوڑے ہیں، کبھی کئی قسم کے پھول ہوتے ہیں، لیکن گوبھی کا پھول، اس کے علاوہ ایک ٹویٹ بھی آ گیا ہے آسام کے ایک ذمہ دار وزیر کا، گوبھی کی فصل تیار ہو گئی ہے۔ بھاگلپور کا وہ واقعہ جس میں 200 کے قریب مسلمانوں کو زندہ دفن کر کر وہاں گوبھی کی فصل اگائی گئی تھی، 1989۔ تو یہ بہار کے بارے میں، چونکہ میں کہہ رہا تھا کہ قافلہ گزرنے کے بعد گرد و غبار ہوتا ہے، تو گرد و غبار کو میں نے ہی آج پہلی سرخی پہلا موضوع بنایا ہے۔ اس پہ کچھ ریئیکشن ہے، اور گوبھی کے پھولوں کے ساتھ عام طور پر پھول کی ایک نشانی ہوتی ہے مبارکباد دینے کے لیے، لیکن اب مبارکباد گلاب کے، موتیا کے یا دیگر پھولوں سے نہیں، بلکہ گوبھی کے پھول سے دی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے یہ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے، ایک دفعے کو نیچا کر کے دکھانا، ارے ہم تو تم کو زندہ دفن کر کے تمہاری تربت پہ تو ہم نے فصل اگائی تھی۔ تو یہ ہندوستان ہے آج کا۔ تو خیر یہ ہو رہا ہے۔ دوسرا، جن سوراج پارٹی، اب دیکھیے جن سوراج پارٹی، اس لیے کہتا ہوں نا کہ چلا مراری ہیرو بننے۔ ایک سیریل آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، 80s میں، جب دوردرشن بڑا مشہور ہوتا تھا، ہم بھی دیکھتے تھے جب، تو خیر ہم صحافت میں بھی داخل ہو گئے تھے، لیکن کچھ وقت ملتا تھا تو دیکھتے تھے، کیونکہ اس پہ بھی نظر رکھنی ہوتی ہے۔ تو چلا مراری ہیرو بننے، تو مراری صاحب ہیرو بننے کے کئی لوگوں کو ہیرو بنایا انہوں نے، 14 کو ایک صاحب کو، بعد میں ایک صاحب کو، بعد میں ایک صاحب کو، کہا کہ ارے میرے پاس جو ٹرک ہے، میں تو سب کو ہیرو بنا رہا ہوں، میں کیوں نہیں ہیرو بن جاؤں۔ ہیرو بننے میں وہ بن گئے زیرو۔ ان کا نام ہے پرشانت کشور۔ اب کہہ رہے ہیں نہیں وہ ذات پات کی تقسیم ایسی ہوئی، فلاں ہوئی، یہ ہوئی، لیکن فائدہ کس کو پہنچایا انہوں نے؟ کہیں نہ کہیں پوشیدہ ایجنڈا ضرور ہوتا ہے ہر ایک کا۔ تو خیر یہ بھی خبر انالیسس کے ساتھ، اور کئی ایسے بہار کی سیاست کے کئی ایسے بڑے چہرے ہیں جو اس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے۔ تو دیکھیے بہار کی سچویشن یہ ہے۔ رہی بات اب دیگر خبروں میں دیکھیے کشمیر کی صورتحال ہے۔ کشمیر کا جہاں تک سوال ہے، اب دیکھیے ایک کشمیری، جیسا میں کہہ رہا تھا کہ 10 تاریخ کو شام گنجان جو یعنی بھیڑ والے علاقے میں، جو لال قلعہ نئی دلی، جو کچھ واقعہ ہوا وہ واقعہ تو ہوا ہی، اور اس میں ایک کشمیری کو لیا گیا۔ اب اس کے بہانے کشمیریوں پر ظلم شروع ہو گیا۔ محبوبہ مفتی کا بیان ہے، دیکھیے اس میں، یہ میرا لفظ نہیں ہے، ظلم زیادتی کا، کیونکہ کشمیریوں کے ساتھ تو سلوک کی بات کی جاتی ہے سرکار کی طرف سے، لیکن یہ اپوزیشن کے قائد ہیں، وہاں پی ڈی پی کے قائد ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا ظلم ہو رہا ہے اس پہ، اور یہ جو کشمیر اور دہلی کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے، کشمیر تو ہمارا ہے لیکن کشمیری ہمارے نہیں ہے، اس کی وجہ سے دیکھیے سینکڑوں سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب دیکھیے ایک خبر آئی ہے کہ دلی میں ایک عامر رشید نام کے ایک شخص کو جو ہلاک ہوئے ہیں، ڈاکٹر عمر نبی ڈار، ان کے قریبی تعلقات، اور یہ جس یونیورسٹی میں، یعنی جو میڈیکل یونیورسٹی الفلاح یونیورسٹی جو ہے، اب اس پر بھی نوٹس لگا دی گئی ہے کہ اب وہ یونیورسٹی رہے گی نہیں کہہ سکتے، چونکہ نام سے بھی تکلیف ہوتی ہے بجائے اس کے کچھ اور کا۔ یہ صورتحال ہے۔ اور ایک بات کشمیر کی، اب دیکھیے کشمیر میں جموں میں خاص کر ماتا وشنو دیوی میڈیکل انسٹیٹیوٹ بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، اور یہ ایک ٹرسٹ کے تحت چلتا ہے۔ اس میں میڈیکل کی 50 سیٹیں ہیں، 50 میں 42 بچے مسلمان منتخب ہو گئے، وہ بھی کس سے؟ نیٹ کے الاٹمنٹ کی وجہ سے۔ یہ نیٹ گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے۔
اس پہ اب وہاں بلوا شروع ہو گیا، 3 دن سے پورا گھیراؤ کر کے رکھ دیا گیا، کیسے آپ مسلمان بچوں کو اتنے بچے دے دوں کیوں دے رہے ہیں؟ تو حالانکہ وہ جو ٹرسٹ ہے اس نے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن جو نیٹ کا جو حملہ ہے ان کہا کہ یہ تو الاٹمنٹ ہے، جو جس طریقے سے میرٹ لائے گا اس کو اس لحاظ سے دیا جاتا ہے، اس میں میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا کیا تعلق ہے فلاں ہے؟ نہیں، ہندو تنظیموں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، نہیں بجرنگ دل، وہاں جموں کی کئی ہندو تنظیمیں وہ اس ماتا وشنو دیوی میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا گھیراؤ کر کے رکھی ہوئی ہے، کہا کہ اتنے مسلم بچوں کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اب آپ میرٹ پر بھی آنا آپ کو منع ہے۔ اب اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیے یو پی ایس سی جہاد، بلکہ یو پی ایس سی میں ہمیشہ 25 26 30 لوگ آتے، ایک مرتبہ 36 37 آ گئے، وہ بھی میرٹ کی بنیاد پر آئے، اس پر اب بڑے پروگرام شروع ہو گئے، یو پی ایس سی جہاد، یو پی ایس سی جہاد۔ اب کیا ہوگا اس ملک کا؟ آپ دیکھیے وشنو دیوی کا جو معاملہ ہے، بہار اور کشمیر، یہ 2 چیزوں کو میں نے اس لیے لیا ہے کہ چیدہ خبریں ضرور ہیں، لیکن اس کو ہم ایکومولیٹ یعنی ایک جگہ کر میں نے دیکھا تو خیر ابھی سنبل بھی ہے، یو پی بھی ہے، اتراکھنڈ بھی ہے، کئی جگہ ہے جو اب تو بہار میں بہار جو آئی ہے اس کے لیے دوسروں پر خزاں چھوڑی ہو گئی ہے، اور یہ خزاں کس نوعیت کی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سنبل سے خبر آئی ہے، اتر پردیش کے سنبل میں یا گزشتہ سال وہاں جو کچھ معاملہ ہوا تھا، ابھی تک کئی لوگوں کی ضمانت بھی تو نہیں ہوئی اور مزید لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران میں کئی ہندو یعنی جو سناتنی جو تنظیمیں ہیں کہتے ہیں ان کی طرف سے دھرنا شروع ہو گیا کہ ہم کو پوجا کی اجازت دی جائے، اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، کہا کہ بھگوان وہاں جو ہے آنے والے ہیں، لہٰذا ان کے استقبال کے لیے ہم کو جانا ہے۔ وہاں گڑبڑ مطلب شروع ہو گئی۔ دوسرا اتراکھنڈ میں ابھی تک 10,000 ایکڑ پر مشتمل قبرستان، خانقاہیں، درگاہیں، ان سب کو مسمار کر دیا گیا، اور درگاہوں کی تعداد 588 بتائی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز جو وقف قانون میں ہے، وقف بائی یوزر، یعنی صدیوں سے جو وقف جس پر لوگ درگاہ پر جو ہے وہاں کی زیارت کرتے ہیں یا وہاں کی مسجدوں میں جو جاتے ہیں یا مزاروں میں جو کچھ ہوتی ہے ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اس کے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ تو اب نوٹس دی گئی کہ آپ 15 دن کے اندر آپ ڈاکومنٹ بتائیے۔ نے کہا کہ وقف بائی یوزر ہے، صدیوں سے اس پہ 1200 صدی کی ہے، یہ 12ویں سنچری کی ہے، 13ویں سنچری کی ہے، 15ویں سنچری کی ہے، 500 سال سے 1000 سال سے یہاں کام ہو رہا ہے، وہ کچھ نہیں، ہم کو دینا چاہیے۔ اور یہی دیکھیے امید پورٹل جو ہو رہا ہے اس پہ رجسٹریشن کر، کہا کہ امید پورٹل پر اب کوشش کر رہے ہیں، نہیں آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ پریکٹس کر رہے ہوں گے، بڑے صاحب کی درگاہ ہوں گی، لہٰذا مسمار کر دو اس کو۔ ارے سپریم کورٹ نہیں، سپریم کورٹ 15 دن کا ٹائم دیا نا، ہم 15 دن پہ نوٹس دیے اور 15 دن میں آپ کاغذات نہیں دکھا سکے، کہاں سے دکھائیں گے صاحب ہم؟ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے نا، فلاں بادشاہ کے دیا، فلاں راجہ نے دیا، وہ صحیح ہے دیا اس کا ڈاکومنٹ چاہیے ہم کو۔ تو اتراکھنڈ میں 10,000 ایکڑ اراضی کو یہ کہا کہ یہ لینڈ مافیا سے چھڑایا گیا، لینڈ مافیا جو لوگ ٹھیک ایک خاص مذہب کی عبادت کرتے ہیں، صدیوں سے وہاں پریکٹس کرتے ہیں، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لینڈ مافیا ہے۔ یہ اتراکھنڈ میں جم کر چل رہا ہے۔ خیر اتراکھنڈ ہو، آسام ہو، اتر پردیش ہو، یہ تو 3 ریاستیں ریس میں ہیں، کون کتنا اس طبقے کو نیچا کر کے دکھائے گا۔ اور آپ دیکھیں کسی مسلمان کی عالیشان عمارت آنکھوں کا کانٹا بن جاتی ہے، اس کی بھی ثبوت آج دیے گئے ہیں۔ اچھا یہ کس کا مکان ہے؟ یہ کب سے اس کا کچھ پرمیشن میں معمولی ڈیویشن کے نام لے کے نوٹس دے کے ڈیمالش کر دیا جا رہا ہے۔ اچھا کشمیر کا بھی ذکر میں نے تو کر چکا ہوں، کس طریقے سے وہاں کئی بے شمار گھروں کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا۔ یہ دہشت گردی کے لوگ، یہ دہشت گردی کا جو وہ تو خیر ڈاکٹر عمر نبی ڈار وہ تو گھر اڑ گیا، اس کے ساتھ اس کے کئی، اور نوگاؤں کا جو معاملہ ہے، اب دیکھیے دھماکو اشیاء فرید آباد سے کشمیر لے جائی جاتی ہے وہاں تحقیق کرنے کے لیے، اور کس طریقے سے وہاں بے شمار لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ 9 لوگوں کی ہلاکت، لیکن 32 لوگوں کی زندگی خراب ہو چکی ہے، جو بھیانک طریقے سے ایسے زخمی ہو گئے کہ وہ زندگی بھر پتہ نہیں وہ اپائج رہیں گے نہیں رہیں گے، یہ نہیں کہہ سکتے۔
تو یہ ایک طبقے کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یہ چیزیں ہیں. اور دیکھیے گوبھی کا پھول تو بہار میں اٹھ گیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں بہار آتی ہے وہاں خزاں بھی تو آتی ہے نا. جہاں دن ہوتا ہے تو وہاں رات بھی تو آتی ہے, جہاں رات ہوتی ہے تو وہاں دن بھی آتا ہے. تو یہ ایک فطری سائیکل ہے. تو بہار میں تو بہار آ گئی, اب خزاں تو آنی چاہیے نا. تو کہاں آئیں گی یہ خزاں اور کس پر آئے گی؟ جب برق برستی ہے تو بیچارے, تو سمجھ گئے آپ. تو خیر آتے ہیں کچھ دوسری خبروں پر. سردی کی لہر. سردی کی لہر کافی جو ہے اس وقت, خاص کر دکشن علاقہ جو دکن کا علاقہ ہوتا ہے وہاں سردی کی لہر, اور حیدرآباد, شمالی تلنگانہ اس وقت سردی کی سخت لپیٹ میں ہے. اور کئی مقامات پر یعنی سنگل ڈیجٹ ہو گیا حیدرآباد اور اس کے اطراف کا علاقہ 9 سے 10 ڈگری سیلسیس. کبھی آپ تصور کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کسی یورپی ملک میں ہیں اس لحاظ سے. لیکن یورپی ملک میں ہونے سے آپ زیادہ جو ہے سردی ہو رہی سوئیے مت, ارے نہیں ناری بھائی فلاں سو جائیں گے. تو دیکھیے یہ کاہلی نہیں ہوتی, کاہل کا خدا بھی نہیں ہوتا. تو خیر سردی کی لہر ہو رہی, سردی سے بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایڈوائزری دی گئی ہے, اور سردی کی وجہ سے کچھ ٹراپیکل ڈیسیزز اس کا بھی جو ہے امکان بتایا گیا ہے. تو لہٰذا اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. سردی SIR. اب دیکھیے 12 ریاستوں میں جن میں زیر انتظام علاقے بھی ہیں SIR کا عمل چل رہا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ SIR کی وجہ سے 2 نوعیت کی سوسائڈ ہوئی ہے. ایک سوسائڈ بلیک لیول آفیسر جو تھا BLO جس کو کہتے ہیں, وہ ایک کیرلا سے خبر آئی ہے, بنگال سے خبر آئی ہے کہ اس میں انہوں نے سوسائڈ کر لی جن کو ذمہ داری دی گئی تھی. چونکہ دباؤ, پریشر, کیا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, لیکن خلاصہ نہیں ہوا. لیکن کہا کہ یہ جب ان کو ذمہ داری دی گئی تھی اور کس نوعیت سے جو ہے, کیونکہ بعض ضمیر والے عہدیدار ہوتے ہیں, فلاں کو مردہ کر دو, فلاں کو زندہ کر دو. یہ معاملہ ایک کمرے میں 500 کو رکھو, افراد کو رکھو, شاید ایسے کچھ احکامات ہوں گے بھی. تو پتہ نہیں, وہ خلاصہ نہیں ہوا. کیرلا سے جو خبر آئی ہے, کیرلا کی جو ہے سٹی سے کوچی سے, تو اس میں جو ہے وہ BLO کے بارے میں بتایا گیا ہے. دوسری جو خبریں ہیں, ابھی تک 5 اموات آن ریکارڈ ہوئی ہیں, 2 بنگال میں, 3 تمل ناڈو میں. یہ عام شہریوں کی ہے. کہا کہ بھئی میں یوں ہی پیدا ہو گیا, میرے والدین مر چکے, اس کے بعد میری زندگی اس طریقے کی ہو گئی, اسکول میں ڈالا گیا, پھر گھر کی ذمہ داری کچھ ایسی ہوئی کہ میں مائگریٹ ہو کے کہیں تمل ناڈو چلے گا, کہیں ادھر چلے گا, روز مزدوری کر کے میں اپنے گھر کو پال رہا ہوں. میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں. اب یہ SIR ہو رہا ہے, اب میں کیا کروں؟ بہتر یہ ہے کہ میں الوداع کر دوں زندگی کو. دیکھیے یہ سچویشن ہو رہی ہے SIR کی. 5 اموات ہوئی ہیں سوسائڈ کے ذریعے, اور وہ لوگ ہیں جو تمل ناڈو میں عرصے سے, حالانکہ زبان نہیں آتی کئی لوگ. میں خود تمل ناڈو میں چنائی کے سبربن میں کچھ کام سے گیا تھا. وہاں صبح کچھ ہمارے ساتھی نے کہا کہ یار کچھ ناشتہ وغیرہ کچھ تو ہو جائے گا. گئے ایک چھوٹا سا ڈھالیا دکھا, تو ہم نے پوچھا وہاں جا کے, تامل تو آتی نہیں تھی, تو ہم نے سمجھا کہ انگریزی میں بول لیں گے. لڑکے کو پوچھا تو وہ مجھے ہندی میں جواب دینے لگا. ارے بولا تم ہندی میں؟ تو ہاں صاحب, اللہ نے, یہ مالک تو تاملین ہے, میں آسام کا ہوں. وہ بھی آسام کی ہندی کیسی رہتی آپ کو سمجھ گئے نا. خیر اللہ بھائی تم, ہاں اتنی دور سے یہ اس گاؤں میں کیسے آ گئے تم؟ سب روزگار کی تلاش کہیں بھی لے کے جاتی ہے سر ہم کو. ہاں نا, آسام سے تم چنائی سے, وہ بھی شہر میں نہیں, سبربن میں تم. ہاں صاحب, صبح کی ذمہ داری میری ہے, صبح کھول دیتا ہوں. جو بھی کسٹمر آتے ہیں, کزے آتے ہیں, ان کو ناشتہ وغیرہ کا میں انتظام کر دیتا ہوں. سیٹ ہمارا رات میں, شام میں, دن گئے آتا ہے. تامل آتی ہے تھوڑی تھوڑی, اب لوگوں سے معلوم ہو رہی, لیکن مجھے تو آتی نہیں ہوں. تو آپ لوگ ہندی میں بات کر رہے تو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے, تو ہم نے بھی اس کا انٹرویو لیا. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ بہاری اب اور اس طریقے سے جائیں گے, جنگل جائیں گے بہاری. چونکہ اب بہار میں تو باہر سرکار کی آئی ہے, عوام کی نہیں آئی ہے. خزاں عوام کی آنے والی ہے. وہی کہہ رہا ہوں میں, جہاں باہر آتی ہے وہاں خزاں بھی آتی ہے, جہاں دن ہوتا ہے وہاں رات بھی آتی ہے.
تو اب یہ خزاں عوام پر ہوگی. خیر لالو کے خاندان پر تو آ چکی ہے، وہ تو الگ سوال ہے، سیاسی قائدین پر آ چکی ہے، وہ بھی الگ بات ہے، لیکن عوام پر بھی خزاں آنے والی ہے. یہ آتے ناظرین کچھ بین الاقوامی خبروں کی طرف ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. پاکستان افغانستان. اب دیکھیے پاکستان کا دھونس، اب اس کو تو ترے لگ گئے. ڈونالڈ ٹرمپ تو میرا استاد ہے یار، چھوڑو اس کو، جب انہیں میرے ساتھ ہے تو کس کا کیا مطلب. اس کے علاوہ سعودی عرب سے میرا معاہدہ ہے، ارے واہ بہت اچھا ہے، تو یہ معاہدہ بھی مل گیا. اب وہ افغانستان کو دھمکانے لگا کہ نہیں 30 لاکھ افغانیوں کو بے دردی کے ساتھ نکالا گیا، اور آپ ہی نے تو رکھا تھا، آپ ہی نے تو دعوت دی تھی ان کو ضیاء الحق کے دور میں. تو خیر اب روس کی طرف سے روس کے ترجمان نے کہا کہ بھئی آپ مت لڑو یار، میں آپ لوگ دونوں برادر ہیں، پھر بولتے ہیں. تو اب دیکھیے دوحہ میں ان کی میٹنگ ہوئی، استنبول میں میٹنگ ہوئی، طیب اردگان بیچ میں آئے، امیر قطر بیچ میں آئے، لیکن جس کا من خراب ہو تو اس کو کیا اس کے تن سے کیا لینا ہے. اب روس کی طرف سے پیشکش ہوئی، ہم کرتے ہیں، تو روس کی خبر آئی ہے. جب ہم خلیج کی بات کر رہے تھے تو خلیج میں دیکھیے کیوں موسم ایسا مہربان کیوں نہیں ہے. پوری پٹی ایران اور گلف پوری بارش کے لیے دعائے استسقاء ہو رہی ہے. یعنی مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ جب باران رحمت یعنی رحمت کے لیے کسی بھی حالت میں ہو، یہ نماز کی ایک ادائی ہوتی ہے. تو اب مکہ مکرمہ جو سب سے بڑا مقام ہے مسلمانوں کے لیے، سب سے بڑا، تو وہاں نماز استسقاء ہوئی اور بارش ہوئی، تو اس کی تصویر بھی دی گئی. اردو اخبارات نے خاص کر دی ہے اس کی تصویر کہ بارش چل رہی ہے اور لوگ بھیگ رہے ہیں، خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ تم نے ہماری دعا کی یاد رکھ رہی. یقیناً یہ دعا بھی غزہ کے بارے میں ہو یا سوڈان کے بارے میں ہو یا دیگر مظلوموں کے بارے میں، وہ بھی عرش تک پہنچے. صرف بارش کی لیے دعا کی وہ تو قبول ہوئی ہے، لیکن دیگر جو باران رحمت ہونی چاہیے، رحم دلی کی، عدل و انصاف کی اور ظالموں سے بچانے کی، وہ بھی دعا قبول ہونی چاہیے. یہی میری بھی التجا ہے. اور ایران میں بھی نماز استسقاء بڑے پیمانے پر پڑھائی جا رہی ہے، سرکاری طور پر بھی تمام مساجد میں. وہاں بڑا نظم ہے، وہاں بھی مساجد کا بڑا نظم ہوتا ہے نظام، تو وہاں بھی نماز استسقاء پڑھائی جا رہی ہے. اور پھر ایک آپشن بھی دیا رہا ہے کہ مصنوعی بارش دیکھیے یہ سب ڈھکوسلا ہے. یہ کچھ مصنوعی بارش ہم بھی دیکھیں، مصنوعی بارش کا تماشا، کچھ لوگوں نے پیسے تو بنا لیے اور بارش ٹائیں بے بائی ہو گئی. تو یہ بھی سکتا ہے. خیر ہم تو دعا کریں گے جس طرح مکہ مکرمہ میں نماز استسقاء کے ساتھ بارش ہوئی، اسی طریقے سے ایران میں بھی بارش ہو. ہماری بھی یہی دعائیں ہیں. بلکہ خلیج میں جہاں جہاں لوگ ہو رہے ہیں، جو دعائیں یعنی درد کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. تو خیر یہ صورتحال ہے. اور آتے ہیں ناظرین دیگر خبروں میں کل پریس ڈے منائے ہم. تو آزادی کئی کی آزادی ہماری، لیکن خیر ایک چیز دیکھی گئی کہ نائب صدر بننے کے بعد سی پی رادھا کرشن حیدرآباد آئے تھے اور رامو جی ایکسلنس ایوارڈ دیے انہوں نے پریس ڈے کے موقع پر. رامو جی جو چٹ فنڈ کا وغیرہ کاروبار کرتے تھے، میڈیا میں داخل ہوئے اور میڈیا میں انہوں نے با کمال کر دیا. کئی زبانوں کے چینل شروع کر دیے، ایک تیلگو اخبار شروع کیا، اناڈو جس کا نام ہے. اب وہ ایوارڈ کی تقریب ہوئی تھی، اس کی تقریب میں وہ آئے اور ایکسلنس ایوارڈ دیا گیا. اس کی رپورٹنگ اخبارات نے کی ہے، وہ بھی ہے. اور دیگر خبروں میں جیسا کہ روس یوکرین کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ روس یوکرین کی خبر میں ہر دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ابھی اس کا کوئی ری ایکشن تو نہیں آ رہا، لیکن کشیدگی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تناؤ زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے کے علاقوں پر ڈرونز وغیرہ دیگر حملوں کی بھی جو ہے شدت وہ بھی اخبارات کے ذریعے بیان کی جائے. اس طرح ناظرین آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.